اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے تعلق اس کا سن لو، صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھرو، اس سے جانیں دے دو گے، شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟ نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے۔ خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی۔ پہلے خود تو مسلمان بنو، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا، پھر یہ کوششیں ہوگی۔ خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں، یہ پہل ہے، عمل بعد میں ہوتا۔ علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو، کسی مولوی کے پاس جاتا ہے وہ ترجمہ دیتا، ترجمہ جو ہے رسم حج کے ثابت سرائی روایت ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن سے کیا ملا؟ پہلے دین صاف کرو، ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا۔ یہ حاشیے اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا ان کو، جگہ جگہ فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط ہے چیزیں۔ صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ نکتے کی بات، پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا۔ اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب حاشیے چھوڑ دیں، کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا، صرف قرآن کو دیکھتے جائیں۔ قرآن کوئی معمہ نہیں، بجارت نہیں، یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے، لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ نو عالموں کا بھائی بدوؤں کے لیے قرآن پڑھوں کی، وہ سمجھ گئے، تم سمجھ نہیں گے، جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے، ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے، پس نخستیں بادشت تطہیر فکر۔ مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے، صحیح علم قرآن کا حاصل کرے، بعد ازیں آسان شود تعمیر فکر۔ جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں قرآن و حدیث کے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ لی، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، روتا رہا۔